السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، اللهم رب يسر ولا تعسر، رب زدنا علما وحلما وفهما وعقلا وأدبا وإيمانا كاملا، رب تمم بالخير والسعادة. میرے پیارے دل عزیز دوستو، مفعول معہو پڑھ رہے تھے ہم. آج ایک خاص مسئلہ پڑھنے والے ہیں ہم، وہ ما اور کیفا. یہ دو استفہامی کلمات ہے. ایک کلمات کے بعد مفعول معہو کو نصب دینے والا کیا رہے گا، ایسا ایک خاص مسئلہ ہے ہمیں پڑھنے کا. دیکھتے ہیں. وَبَعْدَ مَسْتِفْهَامٍ أَوْ كَيْفَ نَصَبْ بِفِعْلِ كَوْنِي مُضْمَرٍ بَعْضُ الْعَرَابِ. شرح ابن عقیل پڑھتے ہیں. حق المفعول معہو، مفعول معہو کا حق یسبقہ فعل او شبہ کما تقدم تمثیلہ. وہ ہم پہلے بتائے مفعول معہو کے پہلے عامل ہو کر فعل ہوگا یا شبہ فعل ہوگا. وَسُمِعَ مِن کلام العرب، کلام العرب سے یہ سنے ہم نصبہ، مفعول معہو کو وہ لوگ نصب دے رہے ہیں بعد ما و کیفا الاستفہامیتین، استفہامی کیفا اور ما کے بعد. من غیر ان یلفظ بفعل، بغیر ایک فعل کا تلفظ نہیں کر کے. بولو تو فعل نہیں آیا ہے مفعول معہو کے پہلے، پھر بھی ان لوگ نصب دے رہے ہیں. مثال ہے نحو ما انت و زیدن وَكَيْفَ أَنْتَ وَقَصْعَةً مِّن ثَرِيدٍ. یہ دو مثال میں ما انت و زیدن فعل تو نہیں آیا، وَكَيْفَ أَنْتَ وَقَصْعَةً مِّن ثَرِيدٍ، قَصْعَةً مِّن ثَرِيدٍ کے پہلے بھی فعل نہیں ہے. تو فَخَرَّجَهُ النَّحْوِيُّونَ عَلَىٰ أَنَّهُ مَنْصُوبٌ بِفِعْلٍ مُضْمَرٍ مُشْتَقٍ مِّنَ الْكَوْنِ. تو ادھر نحویوں یہ مسئلہ کو کیا بتائے، ادھر ایک کون سے مشتق ایک فعل مضمر ہے ادھر، تو تقدیر میں کیا ہوگا، ما انت و زیدن بولے تو ما تکون و زیدن، اور کیف انت و قصعة من ثرید بولے تو کیف تکون و قصعة من ثرید. تو ادھر زیدن و قصعة منصوبان بالتکون المضمرہ. تو مضمر ایک فعل ہے یہ مثال میں. ایسا ایک خاص دو مثال ہمیں پڑھا رہے تھے ابن عقیل رحمہ اللہ. تو ادھر بیت میں بیت کا معنی بھی دیکھتے ہیں. وَبَعْدَ مَسْتِفْهَامٍ أَوْ كَيْفَ، استفہام کا ما یا کیفا کے بعد نصب بفعل. وبعد مستفہام او کیفا، استفہام کا کیفا اور ما کے بعد آنے والا مفعول معہو کو نصب ملا ہے بفعل کون مضمر، نصب دیا ہے وہ مفعول معہو کو بعض العرب کیسے، بفعل کون مضمر، تقدیر میں مضمر والا کون، کون کا فعل بولو تو تکون، اس سے لائق ایک فعل، وہ فعل سے. تو مضمر تقدیر میں کون سے بنایا ہوا ایک فعل سے وہ لوگ یہ مثال استفہام کا ما اور استفہام کا کیفے کے بعد آنے والا مفعول معہو کو نصب دیے ہیں. بعض العرب فعل نہیں ہے اس میں اور شبہ الفعل بھی نہیں، ایک خاص امثلہ ہے، وہ ہمیں ایسے ہی سمجھنے کا ہے. وہ کلام العرب سے ایسے سنے ہیں ہم ہو. اگلا بیت بھی دیکھتے ہیں. وَالْعَطْفُ إِن يُمْكِنْ بِلَا ضَعْفٍ حَقٍّ وَالنَّصْبُ مُخْتَارٌ لَدَى ضَعْفٍ نَسَاقٍ.
والنصب إن لم يجز العطف يجب أو اعتقد إضمار عامل تصيب. ادھر مفعول معہو کی احوال پڑھیں گے ہم شرح ابن عقیل میں. الاسم الواقع بعد هذه الواو، واو کے بعد هذه الواو بولے تو واو المعیہ، تو وہ واو کے بعد آنے والا اسم کی حالات اما یمکن عطفہ علی ما قبلہ، یہ واو کے بعد آنے والا اسم کو کبھی یہ کر سکتے ہیں اس کے پہلے والا اسم پر وہ عطف کرنا ممکن ہوگا او لا، نہیں تو ممکن نہیں ہوگا. فَإِنْ أَمْكَنَ عَطْفُهُ، اگر وہ عطف ممکن ہے، فَإِمَّا يَكُونَ بِالضَّعْفٍ، جملہ میں ضعف بولے تو ضعیف ہو کر وہ ہو جائے گا، او بلا ضعف، نہیں تو وہاں عطف کرنے سے کوئی ضعف نہیں ہوگا. ایسے دو حالتیں ہیں، ایک تو کیا ہے یہ عطف کرنا ممکن ہونا یا نہیں ہونا. ممکن ہوا تو وہ جملہ میں ضعف کے ساتھ ہونا، یا جملہ میں کوئی ضعف نہیں ہونے کا وہ عطف کرنے سے. ایسی تین حالات بھی ہے ادھر ہمیں پڑھنے کا، وہ پڑھتے ہیں. سب سے پہلے وہ عطف کرنے کا حقدار ہونے کی حالت ہے، وہ پڑھتے ہیں پہلے. ادھر عطف کرنا لائق ہوگا، احقیت العطف کے بارے میں پڑھتے ہیں پہلے. فَإِمْ أَمْكَنَ عَطْفُهُ بِلَا ضَعْفٍ، جملہ میں کوئی ضعف نہیں، ایسا اس کو عطف کر سکتا تو فَهُوَ أَحَقُّ مِنَ النَّصْبِ، وہی ہے نصب دینے سے بھی بہتر. مثال دیکھتے تب معلوم پڑے گا. كُنْتُ أَنَا وَزَيْدٌ كَالْأَخَوَيْنِ، كُنْتُ أَنَا وَزَيْدٌ كَالْأَخَوَيْنِ، تو یہ مثال میں رفع الزید، زید کو رفع دینا، عطفاً علی الضمیر المتصل، اس کے پہلے والا ضمیر متصل ہے نا کنتو، وہ ضمیر متصل پر عطف کرتے ہوئے. وَأَوْلَى مِن نَصْبِهِ مَفْعُولًا مَعَهُ، اس کو مفعول معہو بنانے سے بھی بہتر وہی ہے، ادھر رفع دینا بہتر ہوگا عطف دیتے ہوئے. لِأَنَّ الْعَطْفَ مُمْكِنٌ لِلْفَصْلِ، ادھر عطف کرنا وہ ممکن ہے للفصل، ادھر ایک فصل ہے نا کنتو انا وزید کالاخوین، انا وہ ایک فاصل ہو کے آ گیا ہے. والتشریک اولا من عدم التشریک، تو اس کو الگ کرنے سے بھی بہتر اس کو ساتھ ملانا ہے بہتر. اور بھی مثال ہے سار زید و عمر، ادھر بھی رفع عمر، عمر کو رفع دینا اولا من نصبہ، رفع دینے سے بھی بہتر. تو یہ دونوں مثال میں ہم پڑھے، کیا پڑھے ہیں؟ پہلی حالت احقیت العطف پڑھے ہم، ادھر عطف دینا ہی بہتر ہوگا. کنتو انا و زید کالاخوین بولو تو وہاں ضمیر ایک فاصل بھی آ گیا ہے، تو وہاں عطف کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہے، اس لیے وہاں عطف کرنا بہتر ہوگا نصب دینے سے. اور دوسری حالت ہے معیت ہو، مفعول معہ ہو کر نصب دینا بہتر ہوگا یہ حالت میں، وہ دیکھتے ہیں. وَإِنْ أَمْكَنَ الْعَطْفُ بِضَعْفٍ، ضعف کے ساتھ عطف ممکن ہوا تو فالنصب علی المعیت اولا من التشریک، عطف کر کے وہ ساتھ ملانے سے بھی بہتر معیت ہونے پر نصب دینا ہوگا. لسلامتہ من الضعف، ضعف سے وہ سالم ہونے کے لیے. نحو سرت و زیدن، سرت و زیدن بولو تو وہ کیا ہے؟ فنصب الزید اولا من رفعہ، ادھر رفع دینے سے بھی بہتر زید کو نصب دینا ہے. لضعف العطف علی الضمیر المرفوع المتصل، ضمیر الرفع متصل پر عطف کرنا وہ ضعف ہوگا بلا فاصل، ادھر فاصل نہیں ہے. دیکھو سرتو انا وزید ایسا نہیں آیا، ادھر ایک فاصل نہیں ہے. سرتو وزیدن ضمیر متصل کے بعد ہی وہ واو آ گیا، تو فاصلہ بھی نہیں ہے، ایک فاصل بھی نہیں آیا ہے، تو ادھر مفعول معہ ہو کر نصب دینا بہتر ہوگا. پہلی مثال میں کیا پڑھے تھے ہم؟ کنتو انا و زید کالاخوین پڑھے تھے، وہاں کنتو کے بعد انا ایک ضمیر فاصل آ گیا تھا نا، ادھر وہ نہیں ہے، سرتو و زیدن ہے، تو ادھر مفعول معہ ہو کر نصب دینا ہی بہتر ہوگا. وہی یہ دوسری حالت
اور تیسری حالت کیا ہے؟ وہ وجوب نصب کی حالت ہے، نصب دینا واجب ہے۔ وَإِن لَّمْ يُمْكِنْ عَطْفُهُ، عطف کرنا ممکن نہیں ہوا تو ادھر پہلی دو حالت کیا پڑھے ہم؟ عطف ممکن ہے، ضعف ہے ایک میں ضعف نہیں ہے، ایسے دو حالتیں پڑھے نا۔ اور تیسری حالت میں کیا پڑھنے کا ہے؟ نصب واجب ہونے کی حالت ہے، وہ اس میں کیا ہے؟ عطف کرنا ممکن ہی نہیں، تو کیا ہے؟ تعین النصب علی المعیہ، مفعول معہ ہو کر نصب دے سکتے نہیں تو اولا اضمار فعل یلیق بہ، اسے لائق کسی ایک فعل تقدیر میں رکھتے ہوئے بھی نصب دے سکتے ہیں۔ مثال ہے علفتها تبنا وماء باردا، علفتها تبنا وماء باردا، یہ مثال ہی دیکھتے ہمیں سمجھ سکتے۔ وہ علفتها بولو تو وہ جانور کو میں چارہ دیا، تبنن، تبنن بولو تو وہ گھاس رہتے ہیں وہ دیا، وماء باردا، اور ٹھنڈا پانی بھی۔ یہ ماء باردا وہ لفظ، فماء منصوب علی المعیہ، معیت ہونے پر وہ نصب ہے، اولا اضمار فعل یلیق بہ، نہیں تو اسے لائق ایک فعل رکھتے ہوئے وہ منصوب ہے۔ تقدیر کیا ہے؟ ادھر علفا تبنن بولو تو وہ کھانے کی چیز کھلانے کو بولتا علفا، وہ ماء کے ساتھ علفتها ماء بولو تو وہ صحیح نہیں ہوگا، اس لیے تقدیر میں سقیتها ماء باردا، تقدیر میں اس کے لائق ایک فعل رکھے، وہ عطف کیا تو وہ منصوب نصب ملے گا اس کو۔ وَقَقَوْلِهِ تَعَالَى فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ، اجمعوا امرکم وشرکاءکم، یہ مثال میں وشرکاءکم، وہ شرکاءکم وہ لفظ کو لا يجوز عطفہ علی امرکم، امرکم میں وہ عطف نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ عطف کیا تو کیا ہوگا؟ علی نیت تکرار العامل، تو اجمعوا امرکم کو شرکاءکم کو امرکم پر عطف کیا تو کیا ہوگا؟ شرکاءکم کے ساتھ امرکم کا وہی عامل استعمال کرنا ہوگا، تو کیا ہوگا؟ اجمعوا امرکم اجمعوا شرکاءکم، وہ صحیح نہیں ہے، وہ استعمال صحیح نہیں ہوگا، اذ لا یصح ان یقال اجمعت شرکائی، وہ استعمال نہیں ہوگا۔ وانما یقل اجمعت امری، اجمعت امری وجمعت شرکائی، وہ جماعت شرکائی تو استعمال کر سکتے ہیں، جمع استعمال کر سکتے ہیں تقدیر میں، اجمع استعمال نہیں کر سکتے ہیں شرکاء کے ساتھ، تو شرکاء یہ مثال میں کیا ہوگا؟ منصوب علی المعیہ ہے، والتقدیر واللہ اعلم فاجمعوا امرکم مع شرکائکم، نہیں تو نصب ایک فعل رکھتے ہوئے نصب دینا، والتقدیر فاجمعوا امرکم واجمعوا شرکاءکم، تو یہ دونوں میں تقدیر میں کیا رکھنے کا اور کیا ہے؟ منصوب علی المعیہ ہوا تو علفتها تبنا مع الماء البارد، مع ماء بارد، وہ مفعول معہ ہو کر نصب ملے گا۔ دوسری مثال میں اجمعوا امرکم وشرکاءکم، وہاں کیا ہے؟ اجمعوا امرکم مع شرکائکم مفعول معہ ہو کر، نہیں تو تقدیر میں فعل رکھتے ہوئے اجمعوا امرکم وَاجْمَعُوا شُرَكَاءَكُمْ، وہی ایک مسئلہ اس میں پڑھنے کا بہت آسان ہے، وہ بیت بھی دیکھتے ہیں، بیت کا معنی بھی دیکھتے ہیں۔ وَالْعَطْفُ إِنْ يُمْكِنْ بِلَا ضَعْفٍ أَحَقُّ، والعطف عطف کرنا، ام یمکن وہ ممکن ہوا تو، بلا ضعف بدون ضعف، کوئی کیا نہیں ضعف وہ جملہ میں نہیں ہوگا تو وہ احق، وہ سب سے لائق رہے گا، تو بلا ضعف عطف کرنا ممکن ہوا تو عطف ہی کرنا ہے، وہی ہے پہلی حالت احقیت العطف، عطف کرنا لائق ہونے کی جگہ۔ والنصب مختار لدى ضعف النسق، نسق بولا تو وہ جملہ کی ترتیب، جملہ کا وہ ترکیب، وہ ضعف ہوا تو نصب کیا ہوگا؟ مختار ہوگا، وہ دوسری حالت ہے معیت ہو کر نصب دینا، تب وہ مختار ہوگا۔ اور تیسری حالت نصب واجب ہونے کی حالت کیا ہے؟ وَالنَّصْبُ إِن لَّمْ يَجُزِ الْعَطْفُ يَجِبُ،
عطف جائز نہیں ہوا تو ممکن نہیں ہوا تو نصب واجب ہوگا، نہیں تو کیا کرنے کا، تو ایک وہ حالت میں مفعول معہ ہو کر نصب دے سکتے ہیں، نہیں تو اعتقد اضمار عامل تصب، اعتقد یہ اعتقاد رکھنا بولو تو اضمار عامل، وہاں ایک عامل کو مضمر بنا کے کیا تو تصب، آپ ٹھیک جواب بولو تو تصب بولو تو ثواب پائے گا، ثواب وہ سیدھی راہ پائے گا۔ تو ادھر تیسری حالت کی طرف اشارہ ہے، وَالنَّصْبُ إِلَّمْ يَجْزِ الْعَطْفُ يَجِبُ، عطف واجب ہونے کا۔ اسے تین حالات پڑھے ہم، ایک تو عطف ممکن ہوا تو عطف لائق ہونے کی جگہ اور مفعول معہ لائق ہونے کی جگہ، عطف ممکن ہوگا ضعف نہیں تو جملہ میں کوئی مشکل نہیں تو وہاں عطف اچھا ہوگا۔ دوسری حالت ہے عطف ممکن ہے وہاں کیا نہیں وہ عطف کیا تو وہ جملہ میں مشکل ہوگا تو وہاں مفعول معہ ہو کر نصب دینا، وہی ہے دوسری حالت۔ تیسری حالت بولا تو وہاں کیا ہے، عطف کرنا ہی ممکن نہیں ہے تو نصب ہی دینا۔ نصب کیسے دے سکتے ہیں، مفعول معہ بنا کر دے سکتے ہیں، نہیں تو اس کے لائق ایک فعل تقدیر میں رکھ کے دے سکتے ہیں۔ ایسا یہ بیت سے ہمارا مفعول معہ وہ باب بھی ختم ہوا ہے الحمدللہ۔ تو مفاعیل کا ایک بہت بڑا بڑے ابواب ہم پڑھے ہیں ابھی، انشاءاللہ اگلا پیریڈ سے نیا الگ ایک چرچا مفاعیل چھوڑ کر الگ بابوں کی طرف بڑھیں گے انشاءاللہ۔ ہمیں بہت زیادہ پڑھنے کا ہے، جتنا ہم سے ہو جائے گا وہ ہم پڑھاتے رہیں گے۔ زیادہ پیریڈ بھی ہمارے سامنے نہیں، آپ لوگ بھی تھوڑا ہوشیار ہو جائے، فارم فل کرنے کا ہے وہ پورا فل کیجئے، کیونکہ 50 مارک 50% ہی وہ فارم فل کرنے کو ہے، اس لیے تھوڑا ہوشیار ہو جائے، پورا سمجھ کر شک اتار کر آگے بڑھیے، شک ہے تو پوچھئے۔ افہموا ولا تسأموا ان احسنتم احسنتم لانفسکم والا فلہا وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔